والصلاة والسلام على سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار، دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ طٰہٰ کی 99 نمبر کی آیت ہے، 90 پر 9 نمبر کی آیت۔ پروردگار فرماتا ہے کذالک، اسی طرح، نقص علیک، ہم آپ کو قصہ بتائیں گے، من انباء ما قد سبق، ان خبروں کے قصے جو گزر چکے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، سامری نے کس طرح لوگوں کو بہکایا، ہارون علیہ السلام نے کس طرح لوگوں کو سمجھایا، فرعون بالآخر کس طرح تباہ و برباد ہوا۔ یہ گزرے ہوئے واقعات، گزشتہ، گزر چکے، پاسٹ۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ اے میرے محبوب نبی، اسی طرح ہم آپ کو سنا رہے، نقص علیک، ہم آپ کو قصہ در قصہ سنا رہے ہیں۔ یہ جو قصے ہیں پرانے زمانے کے قصے ہیں، بہت ہی پرانا زمانہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ ما قد سبق، یہ تو زمانہ گزر چکا، مگر گزرے ہوئے زمانے کی خبریں، وہ زمانہ جس میں آپ موجود نہیں تھے دنیا میں، اور کوئی آپ کو بتانے والا بھی نہیں ہے، صرف اہل کتاب جانتے ہیں ان واقعات کو، مگر آپ اتنی صفائی کے ساتھ بتا رہے ہیں اس لیے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اے نبی، ہم نے آپ کو ہماری جانب سے ایک نصیحت نامہ عطا کیا ہے۔ من اعرض عنہ، جو اس نصیحت سے منہ پھیرے گا۔ نصیحت نامہ قرآن مجید ہے جس میں نصیحتیں ہی نصیحتیں، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یہ قرآن مجید کے اندر بتایا گیا ہے۔ من اعرض عنہ، جو قرآن سے منہ پھیر لے گا، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یقیناً قیامت کے دن وہ اٹھائے گا، وزراً، بہت بڑا بوجھ اٹھائے گا۔ قرآن کی طرف متوجہ رہا، قرآن کی باتوں کو سمجھ کر عمل کرتا رہا تو ہلکا پن محسوس کرے گا، یعنی اس نے اس ذمہ داری کو انجام دے دیا جو ذمہ داری اس کے لیے رکھی گئی تھی۔ اگر
قرآن سے روگردانی کر رہا ہے تو اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دے رہا ہے، لہٰذا اس پر ایک بوجھ رکھ دیا جائے گا۔ خالدین فیہ، جو لوگ یہ بوجھ اٹھائیں گے وہ اس بوجھ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بوجھ میں دبے دبے رہیں گے۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، قیامت کے دن یہ بوجھ، یہ وزن ان کے لیے کتنا برا ہوگا، یعنی کس قدر انہیں تکلیف پہنچے گی، بہت تکلیف پہنچے گی انہیں۔ اگر اس تکلیف سے تم کو نجات حاصل کرنا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ تم قرآن کو اپناؤ، قرآن مجید سے منہ مت پھیرو، اپنے منہ کو ہمیشہ قرآن کی طرف کیے رہو۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ سور، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں، سور کا لفظ صاد واو را سور، اسی سے لفظ صورت ہے۔ تو جو ہی سور پھونکا جائے گا ساری صورتیں باہر آ جائیں گی، سب کے سب اپنی خبروں سے نکلیں گے۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ، اس دن ہم مجرموں کو جمع کریں گے، ایک میدان میں جمع کریں گے، حشر کا میدان، زرقن، جتنے مجرم رہیں گے وہ ان لوگوں کی آنکھوں میں نیلا پن رہے گا، یعنی بلو ہو جائیں گے ان کی آنکھیں، نیلی اودے رنگ کی ہو جائیں گے، یعنی ویسی گھبراہٹ ہوگی، ایسی پریشانی ہوگی کہ آنکھوں کے اندر کیا کلر آ جائے گا؟ روبی کا کلر آ جائے گا، بالکل نیلا پن۔ یتخافتون بینہم، درمیان میں کیا کریں گے؟ پھسپھساہٹ کریں گے، آہستہ آہستہ بات کریں گے، کیا ہوا رہا ہے، ہماری یہ حالت کیوں ہو گئی، ہم کہاں گئے؟ سونے والا اچانک اسے جگایا جاتا ہے تو سوچتا ہے میں کہاں گئے۔ مثلا کوئی کسی جگہ کا رہنے والا ہے، کوئی منٹ کا رہنے والا، کسی وجہ سے آیا مسجد والا جاہی میں ظہر کی نماز ادا کیا، بہت زیادہ تھکن تھی، زبردست ہوا بھی آ رہی ہے، سوچا کہ کچھ دیر لیٹ جاؤں، لیٹ گیا، 2 گھنٹے سو گیا، پھر اس کے بعد اس کی جگایا گیا تو اٹھ کے دیکھتا میں یہاں کہاں گیا، کیا ہے منظر، یہ کیا وقت ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں تو خود ہی یہاں آ کے ظہر ادا کر کے لیٹا تھا۔ ایسے تجربات ہماری زندگی میں ہم اس طرح ایکسپیرینس کرتے ہیں، ایسے تجربات ہیں۔ تو یہ لوگ آپس میں کانا پھوسی کریں گے، آہستہ آہستہ بات کریں گے، یعنی اونچی آواز میں بات کرنے کی بھی ہمت نہیں رہے گی۔ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا، تم لوگ تو بس 10 دن ہی دنیا میں رہے، دنیا میں 10 دن رہ کر آئے، کوئی 60 سال کا رہے گا، کوئی 70 سال کا رہے گا، کوئی 100 برس کا بھی رہے گا، مگر دنیا ان کو اتنی مختصر دکھے گی کہ یہ ایک دوسرے سے کہنے لگیں گے کہ تم تو دنیا میں صرف 10 دن رہ کر آئے، یہ عشرن کا معنی ہے 10، پتہ نہیں 10 مہینے مراد ہے یا 10 سال مراد ہے یا 10 دن، تم 10 دن ہی رہ کر آئے۔ نحن اعلم بما یقولون، پروردگار فرما رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں۔ اذ یقول امثلہم طریقۃ، ان میں جو بالکل سیدھے راستے پر تھا، یعنی ان میں جو بہتر ہے وہ کہے گا
اِن لبثتم الا یوما، ارے تم تو ایک ہی دن رہ کر آئے، تمہاری پوری عمر یہ ایک دن ہے۔ آخرت کا ایک دن کتنا ہوگا؟ کہ الف سنۃ مما تعدون، 1000 برس کے برابر ہوگا ایک دن آخرت کا۔ تو تم ایک دن دنیا میں رہ کر آئے، تو یہ مجرموں کی حالت، میدان محشر میں مجرموں کی جو حالت ہوگی، ان کی جو پریشانی ہوگی، اس کا نقشہ کھینچا گیا۔ سورہ طٰہٰ کے 5 رکوع ختم ہو گئے، اب 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے مصطفیٰ لوگ آپ سے پوچھ رہے، کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ عن الجبال، پہاڑوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ جبال جبل کی جمع ہے، جبل، جبل کا معنی پہاڑ، جبل احد، احد کا پہاڑ۔ لوگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا سوال کر رہے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، یعنی یہ پہاڑ کیسے نکل کر آئے، کب تک یہ پہاڑ رہیں گے دنیا میں۔ فقل، اے مصطفیٰ آپ ان سے بولیے، پہاڑوں کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں پہاڑ کیا ہمیشہ اسی طرح قائم رہیں گے؟ تو آپ جواب دیجئے ینسفھا ربی نسفا، میرا رب ان پہاڑوں کو بکنی بکنی بنا دے گا، ریزہ ریزہ بنا دے گا۔ یہ مضبوط پہاڑ، اسے کوئی ٹکرائے تو لڑک جائے، زبردست گاڑی آ کے ٹکراتی ہے پہاڑ سے تو پہاڑ مضبوط جوں کا تو ہے، گاڑی لڑک جاتی ہے، مگر یہی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، بکنی بکنی ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا جس طرح کسی اناج کو پیس کر آٹا بنا دیا گیا۔ ینسفھا ربی نسفا، میرا رب ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرے گا۔ فَيَذَرُهَا، پھر چھوڑ دے گا زمین کو، خان، ایک میدان بنا کر۔ اگر اس زمین سے سارے پہاڑ نکل جائیں تو زمین کی حالت کیا رہے گی؟ سب سے مضبوط چیز پہاڑ ہے، جب پہاڑ ہی اڑ جائیں گے تو یہ جو عمارتیں ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ یہ عمارتیں ویسے بھی چند سالوں کے بعد خود ہی گر جاتی ہیں، ہم لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں ڈیمالشنگ کنڈیشن میں ہے، ڈیمالشنگ کنڈیشن میں ہے، ختم ہو جائے گا، یہ بلڈنگ میں نہیں رہ سکتے بھائی، اسے ڈیمالش کرنا پڑے گا۔ تو یہ حالت ہے ان گھروں کی جن کو ہم بناتے ہیں کہ چند سالوں کے بعد یہ گھر بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو مضبوط پہاڑ جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو یہ عمارتیں کہاں سے رہیں گی؟ کوئی عمارت نہیں رہے گی، اور زمین کیا بن جائے گی؟ خان، ایک بڑا ہال، ایک خالی زمین رہے گی، صفصفا، صفصفن کے معنی صاف صاف ہو جائے گی، چٹیل میدان۔ اگر زمین سے گھر بھی غائب ہو جائیں، ایک جھوپڑی بھی نہ رہے، کوئی پہاڑ بھی نہ رہے، ایسی زمین کو اگر کوئی دیکھے تو کیسے رہے گی زمین؟ یہ حالت ہو جائے گی حشر کے دن، پوری زمین خالی خالی گراؤنڈ بن جائے گی۔ یہ صفصفن کا معنی صاف صاف ہو جائے گی، جس طرح سر کو منڈا دیا جائے، اسے کہتے ہیں حلق عربی میں، اور ہم کہتے ہیں سر منڈوانا، سر منڈا دینا، یہاں کی زبان میں کہتے ہیں مٹھے مار دینا۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سر کیسا رہے گا؟ سر پہ کئی بال رہیں تو سر کا نقشہ کیسا رہے گا؟ سارے بال اتار دیں گے تو نقشہ کیسے رہے گا؟ کبھی کوئی پہچانتے نہیں۔ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے، عمرے سے واپسی کے بعد سارے بال اتارنا، حلق کرنا ہے، یہاں کے چند لوگ کچھ دور سے دیکھ دیکھ کر پھر قریب آ کے
مولوی صاحب کیا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو جب بال ہٹ گئے سر سے تو چہرے کو پہچاننا مشکل ہو گیا. اب زمین سے ساری چیزیں نکل جائیں, نہ کوئی گھر, نہ کوئی مندر, نہ کوئی مسجد, نہ کوئی بنگلہ, نہ کوئی جھوپڑی, نہ کوئی دکان, کچھ نہ رہے, بلکہ سارے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائیں, تو یہ زمین کیسے رہے گی؟ یہ ایک دم کھلا میدان, صاف میدان بن جائے گا. لا ترى فيها عوجا ولا امتا, تم اس زمین میں نہ عوج دیکھو گے نہ امت دیکھو گے. عوج کا معنی ہے ٹیڑھا پن, کہیں سے موڑ نکلتی ہے, مڑ جاتی ہے زمین, ایسا بھی نہیں رہے گا, بالکل صاف. ولا امتن یعنی کوئی ٹیلا اونچی چیز. پہاڑ تو بہت بلند ہے, چھوٹے چھوٹے ٹیک آتے ہیں, ٹیلے آتے ہیں, ٹیک آتے ہیں. یہ ٹیک بھی نہیں, کوئی اسپیڈ بریکر بھی نظر نہیں آئے گا, بالکل صاف رہے گی زمین, ہموار زمین, بالکل ہموار رہے گی, فلیٹ ہو جائے گی. تو یہ حالت ہو جائے گی زمین کی. تم پہاڑوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو, پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. جب پہاڑوں کا یہ عالم تو دیگر عمارتوں کا عالم کیا ہے, سوچ. یومئذ یتبعون الداعی, اس روز سارے لوگ پیچھے چلیں گے. کس کے پیچھے چلیں گے؟ الداعی, یک بلانے والے کے پیچھے چلیں گے, پکارنے والے کے. داعی کا لفظ دعا یدعو سے بنا ہے, جس کا معنی ہے بلانا, پکارنا. تو یہ پکارے گا تو سب اس کے پیچھے چلیں گے. لا عوج لہ, اس پکارنے والے میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رہے گا, بلکہ وہ اسی طرح پکارے گا جس طرح پکارنے کا اسے حکم دیا گیا. تو یہ کون ہے پکارنے والا؟ الداعی, یہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام. یہ سور پھونکیں گے تو سب لوگ اٹھ جائیں گے. پھر اس کے بعد ایک اونچے مقام پر کھڑے ہو جائیں گے. کھڑے ہو کر جب لوگوں کو دیکھیں گے اور بلائیں گے تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے. یعنی لوگوں کے دماغوں میں رہے گا کہ انہوں نے سور کو پھونکا ہے, ایک پونگا سور کو انہوں نے پھونکا ہے. اب سارے راستے ان کو ہی معلوم ہے, چلو انہی کے پیچھے جانا ہے ہمیں. تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے, اور ان کی یہ صفت ہے کہ لا عوج لہ, عوج کے معنی ٹیڑھا پن, ان کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں. وخشعت الاصوات, آوازیں جھک جائیں گی. اصوات صوت کی جمع ہے. صوت عربی زبان میں آواز کو کہتے ہیں. آپ ووٹ کہتے ہیں, الیکشن میں ووٹ کہتے ہیں. ووٹ کو عربی میں کہتے ہیں صوت, کیونکہ ووٹ کا معنی ہے آواز. ہماری آواز, ہمارا ووٹ جو ہے ہمارے دل کی آواز ہے. وخشعت الاصوات, آوازیں دب جائیں گی. للرحمن, رحمان کی بارگاہ میں سب کے سب مان لیں گے کہ رحمان کا رحم ہو تو ہی ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے. مومن پہلے بھی مانتے تھے, آج بھی مانیں گے. کافر اب نہیں مان رہے ہیں, تب مان لیں گے, مگر وہ ماننا بے فائدہ ہوگا. فلا تسمع الا ہمسا, تو نہیں سنے گا, کوئی آواز تجھے سنائی نہیں دے گی. الا ہمسن, سوائے ہلکی سی آہٹ, یعنی ایسی آواز سنے گا کہ کوئی چل کر جا رہا ہے, چلنے کی سرسراہٹ, چپلوں کی سرسراہٹ, آہٹ, چلنے کی آواز. یہ آواز بہت اونچی تو نہیں ہوتی, چھوٹی ہی ہوتی. تو یہ تم سنو گے, اس کے سوا کوئی آواز نہیں. یعنی پن ڈراپ سائلنس ہو جائے, ایک دم خاموشی طاری ہو جائے. آواز بھی سنائی دے گی تو کسی کے چلنے کی آواز سنائی دے گی.
سب کی آوازیں دب جائیں گی، بڑے سے بڑا چیخنے والا، چلانے والا، ایسی آواز والا کہ 10 آدمیوں پر اس کی آواز بھاری رہے گی۔ بعض لوگ کچھ نہیں کرتے، صرف چلا کر اپنی بات کو ثابت کر دیتے۔ دوسرے لوگ یہ سوچ کے خاموش ہیں، بھائی بہت چیختا، بھائی کون اس کے ساتھ بحث کریں گے، خاموش ہے۔ غلط بات کو اپنی زوردار آواز سے صحیح بتا کر آگے گزر جاتے، لیکن وہاں پر ان کی آواز بھی دب جائے، کچھ نہیں نکلے گی آواز۔ خشعت الاصوات، آوازیں دب جائیں گی، للرحمن، رحمان کی بارگاہ میں، فلا تسمع الا ہمسا، تم نہیں سنو گے سوائے آہٹ کے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن شفاعت کام نہیں آئے گی، شفاعت نفع نہیں دے گی، الا من آذن لہ الرحمن، مگر اس کی شفاعت جسے رحمان نے اجازت دے دی۔ اللہ جسے اجازت دے دے گا کہ شفاعت کرو، اسی کی شفاعت چلے گی، نہ کروڑ پتی کی چلے گی، نہ کسی راجہ کی چلے گی، نہ کسی جج کی یا وزیر کی، کسی کی شفاعت نہیں چلے گی، رحمان اجازت دے گا۔ تو رحمان کس کو اجازت دے گا؟ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی شفاعت کرنے کی اجازت، اور جس کے لیے شفاعت کرنا ہے وہ بھی اجازت ہونا۔ شافع، شفاعت کرنے والا وہی بنے گا جسے خدا اجازت دے گا کہ تو شفاعت کر۔ مشفوع لہو، جس کے لیے شفاعت کی جاتی ہے اس کے بارے میں بھی اجازت۔ فرعون کی شفاعت کوئی نہیں کرے گا، قارون کی کوئی شفاعت نہیں کرے گا، ابو جہل کی کوئی شفاعت نہیں کرے گا، یہ سب کفار ہیں۔ شفاعت بھی مومنوں کے لیے ہوگی، شفاعت کرنے والے خدا کے مقبول بندے، اور شفاعت جن کو نصیب ہوگی وہ خدا کے مومن بندے۔ کافروں کی شفاعت نہیں ہوگی، اور کافروں کے حق میں کوئی پیغمبر شفاعت کریں گے بھی نہیں۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور جس کی بات سے خدا راضی رہے گا اس کو خدا شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، اور جس کی بات سے خدا راضی رہے گا اس کے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔ تو مومن کی بات سے خدا راضی ہے، مومن کا کام کتنا بھی بگڑا ہوا مگر اس کی بات سے خدا راضی ہے۔ کیا بات ہے؟ تو ہی میرا خدا ہے، بول رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ کون بول رہا ہے؟ مومن بول رہا ہے۔ تو یہ جو قول ہے مومن کا، اس قول سے خدا راضی ہے۔ فعل اس کا برا ہے، فعل بگڑا ہوا ہے، کبھی نماز ادا نہیں کر رہا ہے، کبھی شراب پی لے رہا ہے، دوسری جھوٹ باتیں بھی بول رہا ہے، سارے غلطیاں کر رہا ہے۔ ان غلطیوں پر اسے سزا ملے گی، مومن کو یہ نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ خوبی ہے اس کے اندر۔ کیا خوبی ہے؟ تو ہی میرا خدا ہے۔ دیکھیں کسی ملک کے اندر ایک شخص سارے اچھے کام کرتا ہے، یعنی دیواریں بنا رہا ہے، سڑکیں بنا رہا ہے، اور لوگوں کی سہولت کے لیے وہاں پانی کے جھرے بنا رہے، سارے کام کرتا ہے، مگر کیا بولتا؟ اس بستی کا جو بادشاہ ہے اسے میں نہیں مانتا، بولتا بادشاہ کو میں نہیں مانتا۔ تو کیا اس کی معافی ہوگی؟ بادشاہ کو نہیں مانتا مگر سارے اچھے کام کروں، تو سارے اچھے کام کرنے کے باوجود بادشاہ کے پاس وہ مجرم ہی رہے گا، ایسا مجرم کہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ دوسرا وہ سست ہے، ڈیوٹی برابر نہیں کر رہا ہے، مگر مانتا ہے کہ یہی بادشاہ ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ کمپنی کا ایک مالک ہے، وہ کمپنی کے اسٹاف
کبھی دیر سے آتے ہیں، کبھی چیزیں توڑ دیتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ مالک ہمارا یہ ہے۔ دوسرا ہے وقت پہ آتا سارے کام کر رہا ہے، یہ مالک میں نہیں مانتا، کون؟ میں مالک بولتا، تو کیا اس کی یہ غلطی معافی کے قابل ہے؟ اسے کہتے ہیں بغاوت، اسے کہتے ہیں بغاوت کرنا۔ تو سب کر رہا ہے، جس نے پیدا کیا اسی کو نہیں مان رہا۔ تو مومن کا ایک قول کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بات تجھ کو کس نے بتائی؟ کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بات بتائی ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی۔ تو جس کو خدا اجازت دے گا اور جس کی بات کو خدا پسند کرے گا وہی شفاعت کر سکتا ہے، اور جس کی بات سے خدا راضی ہو اسی کی شفاعت ہو سکتی ہے۔ یعنی دو ہیں، ایک فاعل ہے، ایک مفعول ہے۔ شفاعت کرنے والا فاعل، جس کے حق میں شفاعت کی جاتی ہے وہ مفعول ہے، دونوں کو خدا کی اجازت ہو، شفاعت کرنے والے کو بھی خدا کی اجازت، اور جس کے لیے شفاعت کی جائے گی اس کے لیے بھی خدا اجازت دے کہ اس کو شفاعت کر دو، تبھی شفاعت ہو سکتی ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اگر کسی کو معاف کرنا نہیں چاہتا اللہ پر دباؤ ڈال کر کوئی شفاعت کر کے اس کو عذاب سے نکال لے گا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ اللہ پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، شفاعت کریں گے سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر شفاعت کرنے سے پہلے سجدے میں گر کے اللہ کی تعریف کر کے اللہ سے اجازت جب تک نہیں ملے گی سجدہ کرتے رہیں۔ پروردگار کہے گا کہ یا محمد ارفع راسک، اے محمد تمہارا سر اٹھاؤ، اشفع تشفع، تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں، پھر حضور کے بعد انبیاء کرام ہیں، علماء ہیں، شہداء ہیں، پھر اس کے بعد ہر ایک کو اس کے درجے کے مطابق شفاعت کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے۔ ہر آدمی کے آگے پیچھے اگر جہت کا اعتبار کیا جائے تو ہمارے سامنے کیا ہے، ہمارے پیٹھ پیچھے کیا ہے، خدا جانتا ہے۔ اگر زمانے کا اعتبار کیا جائے تو ہمارے پیدا ہونے کے پہلے کیا ہوا یہ بھی خدا جانتا ہے، ہمارے مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ بھی خدا جانتا ہے۔ تو آگے کی بھی خبر رکھتا ہے، پیچھے کی بھی خبر رکھتا ہے۔ اب جو موجودہ حالت ہے اس سے وہ کیسے بے خبر رہے گا؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور لوگ علم کے ذریعے اس کو گھیر نہیں سکتے، یعنی لوگ اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کو پہچان تو سکتے ہیں، جس طرح کسی چیز کو معلوم کر کے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی صفتوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ احاطہ کرنے کا مطلب گھیر لینا، جب گھیر لے گا تو وہ چیز گھیراؤ میں آ جائے گی۔ پروردگار عالم کی ذات و صفات کسی گھیراؤ میں آنے والے نہیں۔ تو یہاں تک سورہ طٰہٰ کے 110 آیتیں ہو گئیں۔ اب چلیے احادیث کی طرف متوجہ ہوں۔ اب جو حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے سنن ترمذی، ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ عن عقبہ بن عامر قال،
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے، نقل کرنے والے یا ہم تک پہنچانے والے صحابی، ان کا نام کیا ہے؟ عقبہ بن عامر، عامر کے بیٹے عقبہ۔ وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ من نجات، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ نجات کیا ہے؟ یعنی نجات، چھٹکارا، مصیبتوں سے رہائی، فتنوں سے بچنا ہے تو مجھے کیا کرنا؟ چونکہ صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ چند سالوں کے بعد فتنے پھیلنے والے ہیں، فسادات پھیلنے والے ہیں۔ جوں جوں زمانہ گزرتا جائے گا فسادات بڑھتے جائیں گے، فتنے بڑھتے جائیں گے، پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ لہٰذا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ من نجات، اے اللہ کے رسول آپ کرم کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ نجات کیسے حاصل کی جائے گی۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، تیری زبان کو قابو میں رکھ، ولیسعک بیتک، تیرا گھر تیرے لیے بس ہو جائے، وابکی علی خطیئتک، تیری غلطی پر تو رویا کر۔ تین نصیحتیں۔ تو اس زمانے میں جتنے فتنے تھے اس سے ہزاروں درجے فتنے اب ہو گئے ہیں۔ ہم فتنوں کے دور میں، اس دور کو ہم کہیں گے دور پر فتن، دور پر فتن، فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے۔ کسی چیز میں زور نہیں ہے، اگر زور ہے تو فتنہ و فساد میں زور ہے۔ ہر چیز کا زور نکل گیا، ترکاریوں کا زور گیا، پھلوں کا زور گیا، سب میں بناوٹ آ گئی، ہر ایک میں کمزوری ہے، مگر زور ہے تو فتنہ اور فساد میں زور ہے۔ تو ایسے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر فتنوں سے بچنا ہے، کہاں کہاں فتنے، خود اپنی فیملی میں فتنہ ہے، پھر رشتہ داروں میں فتنے، کام کرنے کی جگہ گئے وہاں فتنہ، ارے ان تمام کو چھوڑیے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے یہاں بھی فتنہ، آرام سے فجر کو سنبھل کے نکلے، پھر گھر آئے تو بیوی بولی نکو جاؤ جی مسجد کو، یہاں پڑھو جی، بولی گئے جا کو ٹینشن چڑھا لے کو، بی پی بڑھا لے کو، آ کو جا کر ہسپتال میں ایڈمٹ کر کے وہاں ان کو کچھ بول ڈالا ہے، وہاں لڑے ہی لڑ کر آئے، نکو جاؤ بولی میں مسجد، تو مسجد میں بھی فتنہ، اب جائیں گے کہاں؟ مزارات پہ آئے وہاں بھی فتنہ، وہاں بھی کوئی کچھ بول دیتا، بھائی تمہارا حق نہیں ہے، میرا حق ہے، میرا حق تیرا حق، میرا بھق 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 چلتا ہوں، کیونکہ مزارات آمدنی کا ذریعہ بن گیا۔ بعض مزارات اس سے محفوظ ہیں، لیکن اکثر درگاہوں کا حال کیا ہے؟ لوگ آتے ہیں زیارت کے لیے، مگر خادم کے نام سے جو رہتے ہیں وہ رہتے ہیں تجارت کے لیے، وہاں بھی فتنہ، سکون سے کھڑ کے زیارت کرنے نہیں دیتے۔ تب فتنوں سے بچنا تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی نصیحت امسک علیک لسانک، تیری زبان کو روک لے، یعنی زبان ہی سے ساری مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البلاء مؤکل بالمنطق، بلا اور مصیبت کہاں رکھی ہوئی ہے؟ تمہاری بات چیت میں رکھی ہوئی۔ تو زبان کو سنبھال کے بات کرو، پہلے سوچو کہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں یہ ضروری ہے یا بے ضروری، پھر یہ سوچو کہ میری اس بات کا کیا اثر ہوگا، کسی کی بے عزتی تو نہیں ہوگی، کسی کا دل تو نہیں ٹوٹ جائے گا، یہ سوچ کے زبان کو چلا۔ سارے فسادات، سارے جھگڑے، اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ زبان۔ کچھ بول دیا، بولتے ہی پھر اس کا جواب دوسرا دیا، اس کے جواب کا یہ جواب دیا، پھر بات بڑھتے بڑھتے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ
ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو زبان کو روکے رکھو۔ کیا پیاری نصیحت ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت بھی کتنی پیاری نصیحت ہے۔ یہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے تو صرف زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ زبان تھکتی نہیں ہے، زبان جتنا بھی بولو بولو، حلق سوکھ جاتا، حلق سوکھ جائے گا، زبان چلتی ہی رہے گی، چلتی ہی رہے گی، اور ایسی صاف ہے کہ اس میں کہیں ہڈی ہی نہیں، زبان میں ہڈی نہیں ہے، بالکل گوشت ہی گوشت۔ اور یہ چھوٹی سی زبان، اس کے مزے کے لیے آدمی کیا کیا کرتا ہے۔ مزے کی چیز ملتی ہے تو 10 کلومیٹر بھی جاتا ہے، نہیں بھئی کوئی گاڑی نہیں ہے، چل کر پرواہ نہیں، چل کر جائیں گے، وہاں جا کر ایک چیز، مزے کی چیز۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم دوسری بستی کو چلے جاتے ہیں، جس جگہ ہم رہتے ہیں وہاں پر ہماری چیز نہیں ملتی۔ مثلا دلی میں چلے گئے، جس جگہ ہے وہاں پر اڈلی نہیں ملتا، یہاں کی جو پکوان کی چیزیں وہ نہیں ملتی ہیں، تو یہاں کے صاحب کیا کرتے، کہاں ملے گا اس کا راستہ پوچھ کر وہاں جانے کے لیے 100 روپے بھی آٹو والا لے، 200 300 ملے تو اس میں بیٹھ کر جا کے وہ 2 اڈلی کھا کر آئے زبان کے لیے۔ تو زبان سے کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں بہت بڑی نشانی ہے۔ زبان چلتی رہتی، چلتی رہتی، ہاتھ کام کرتے کرتے تھک جاتا، لیکن زبان نہیں تھکتی۔ تو اسے تم قابو میں رکھو، زبان کو قابو میں رکھو تو فتنوں سے بچو گے۔ اور دوسری نصیحت کیا ہے، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے بس ہو جائے، یعنی گھر میں رہو، ضرورت پڑنے پہ نکلو۔ کوئی چیز خریدنا ہے تو جاؤ خرید لو، آ جاؤ۔ اس کی دکان میں جا کر بیٹھ گئے، اس کی دکان میں بیٹھ گئے، پھر وہاں بیٹھ کے وہاں باتیں شروع کی، وہاں سے جھگڑے شروع ہوتے، فسادات شروع ہوتے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ نائی کی دکان، نائی کہتے ہیں حجام، حجام کی دکان میں آ کے بیٹھ جائیں گے، سکون سے بیٹھ کر باتیں ہوں گی، پھر باتیں ہوتے ہوتے جھگڑا بھی ہو جاتا۔ کبھی کہیں چبوترا ہو تو وہاں بیٹھ جائیں گے، مست بیٹھ کر آدھا دن، رات کو جائیں گے 10 بجے، یہ 2 تک بات کر کے آئیں گے، آ کر ایسا سوئیں گے کہ گویا فجر کی نماز ان پہ فرض ہی نہیں، فجر کی بالکل پرواہ نہیں۔ بھائی 2 تک جگتے نا فجر، ارے پڑھ لیں گے بھائی، ابھی عمر ہے اس کے لیے۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، علامہ اقبال کا شعر ہے۔ جواب شکوہ، جواب شکوہ کا مطلب وہ بندہ شکوہ کرتا ہے، اللہ اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ ہے علامہ اقبال کی نظم، 2 نظمیں ہیں، پہلی نظم شکوہ، اس کے بعد والی نظم جواب شکوہ۔ شکوہ میں بندے کا کلام، جواب شکوہ میں رب کا جواب۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ پروردگار کہتا ہے بندے سے، بندہ کیا کہتا ہے، تیری رحمت تو گرے غیر کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تیری رحمت ایسا ہے کہ وہ قوم کا آدمی بھی اچھا ہے، وہ دھرم کا آدمی بھی اچھا ہے، مرتا ہے پٹتا ہے تو مسلمان ہی پٹتا ہے، تجھے ماننے والا میں ہوں لیکن مجھے کو تو پیٹتا ہے۔ تو اللہ جواب دیتا ہے تو مان لیا، مان تو لیا، لیکن ماننے کے بعد تو نافرمان بھی ہے نا، دو بھی ہے۔ ایک بیٹا باپ سے کہتا ہے کیا اب مجھے مارتے نا، کلاس روم میں باپ بھی ٹیچر، باپ ٹیچر ہے، 10 شاگرد ہیں، بیٹا بھی شاگرد ہے۔ بیٹے کو مارا تو بیٹا بتا کیا مجھے مارتے نا، میں بیٹا ہوں، دوسرے کو اسے 90 نمبر دیتے، اسے 80 نمبر دیتے، مجھے 4 نمبر دے کے مارتے نا۔ بھائی انہیں 90 نمبر لیا تو ویسا لکھا، یہ 80 لیا تو ویسا لکھا، تو میرا بیٹا برابر ہے، وہ تو میں بھی مانتا ہوں، مگر لکھا کیسا، 4 نمبر کا جواب اتنا لکھا ہے تو کم نمبر لیا، اس لیے تجھے پٹائی بھی کروں۔ طرح تم مسلمان ہو، نماز بھی نہیں پڑھتے، ہمیشہ جھوٹ بول رہے ہو،
شراب بھی پیتے ہو، حرام طریقے سے کماتے ہو، پھر کہتے ہوں میں تیرا کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے کیسا مارتا تھا؟ کلمہ پڑھ کے یہ کرتا نا، اس لیے تجھے کو مارنا ہے زیادہ۔ تو بہرحال پہلی نصیحت فتنوں سے بچنے کے لیے زبان کو قابو میں رکھو۔ دوسری نصیحت کیا ہے؟ گھر میں رہو۔ گھر میں رہنے کی عادت بعض لوگوں کو نہیں، ان کے لیے بڑا عذاب ہوا کرونا کے زمانے میں۔ تو گھر سے نہیں نکلنا یہ بہت بڑی مصیبت ہو گئی ان کو۔ تو گھروں میں رہو، بس نماز ادا کرنا ہے، مسجد کو آؤ، نماز ادا ہوتے ہی چلے جاؤ، بقدر ضرورت باہر جاؤ۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ اپنے گھر میں ان کو سکون نہیں ملے گا، رشتہ داروں کے گھروں میں چلے جائیں گے۔ کس کے گھر کو جائیں گے؟ یا سگے بھائی کے گھر کو جائیں گے، یا بہن کے گھر کو چلے جائیں گے۔ بہن کیا کر آ کر بیٹھ گئے، بھائی آ کر 7 بجے بیٹھے، 2 پہر ہوئی نہیں نکلتے، تیرے گھر میں بڑا چھار ہتا وہاں مجھے بول کے بڑھا دے۔ اب وہ بیچاری کیا کری؟ اس کا شوہر بولتا کیا جی تیرا بھائی، تمہارا بھائی آپ کو جاتا اس نہیں نا، رندے جی آئیں بھیا سبا چلے جائیں گے، کیا اسے گھر نہیں دار نہیں، ہاں کیوں مرتا سونے وہاں نہیں رہتا؟ یہ میاں بیوی میں جھگڑے پیدا ہوتے، یہ سارے فتنے کیوں؟ اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے کے گھر میں چلے گئے۔ ارے کوئی دعوت ہے، ضیافت ہے تو جاؤ، جا کر کام ہوتے آ جاؤ۔ اسی طرح بیمار پرسی کے لیے جا کر بھی پریشان کر دیں۔ ایک شخص بیمار ہے، اسے دیکھنا ہی، جا کر خیریت پوچھ کے 5-10 منٹ بیٹھ کر آ جانا۔ اگر کوئی ضرورت ہو، اس سے بیمار کا فائدہ ہو تو وہاں بیٹھ سکتے۔ مثلا بیمار کے پاس کوئی نہیں ہے، گھر کے لوگ ہی گزارش کرتے ہیں 1 گھنٹہ آپ بیٹھیے، میں باہر جا کے آ رہا ہوں، ذمہ داری دے گیا وہی جا کر بیٹھ جا کے وہاں سارے باتیں معلوم، کیا وہ پارٹی والا کیا کرا، یہ پارٹی والا کیا کرا، وہ دکان والا اٹک گیا، معلوم کیا، وہ سارے نیوز پیپر کی پوری باتیں بولتے، بس بیمار بھی پریشان ہوتا، اللہ اللہ تڑپتا۔ یہ کیا سمجھتے؟ درد سے تڑپتا نہیں، اللہ اللہ انہیں کب جائے گا سے اتر نکل کر وہ تڑپتا ہے، یہ حالت ہو جاتی۔ تو ان تمام فتنوں سے بچانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری نصیحت کی۔ تیرے گھر میں تو تیرا گھر تجھے بس ہے، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، یور ہاؤس از انف فار یو، تیرا گھر تیرے لیے بس ہے۔ میرے گھر میں مجھے جو عزت ہے کسی گھر میں وہ عزت نہیں۔ عزت ملے گی وہ عارضی عزت، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تک کہ ہاتھ بڑھے تو کیا جی ہاتھ ٹھکانہ بنا لینا، پڑاؤ دال لے کے جاننے کا خیال نہیں ہوگا کیا آنے کے وقت پر غم وغیرہ لے کر آئے، کیا دال لے کر بڑھ گئے اس کے اوپر، یہ سب باتیں سننا پڑے گا۔ ہمارے گھر میں کون ہم کو نکالے گا؟ تو 2 نصیحت، اور تیسری نصیحت وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، تیری خطا پر رو، یعنی خاموش بیٹھ کر سوچ کہ کیا کیا غلط کام کیا ہے، تیرے غلط کام تجھے یاد آئیں گے، یاد کر کے اللہ سے معافی مانگ۔ یہ 3 باتوں پہ تیرا عمل ہو گیا، زبان کو قابو میں رکھا، اپنے گھر ہی میں رہا، ضرورت پہ نکل رہا ہے، ضرورت پوری ہوتی گھر میں آگے بڑھ جاتا ہے، اور تیسری چیز اپنی غلطیوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ یہ 3 باتیں تیرے اندر آ گئی تو سمجھ کہ تجھے نجات ملی۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہمیں فتنوں سے، فسادات سے اور پریشانیوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کی راہ پر چلا۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔